خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور چلتے ہیں اس سیگمنٹ کی جانب جس میں ہمارے ساتھ ہوتے ہیں ہمارے بہت ہی پیارے شیف معراج، اور سیگمنٹ کا نام ہے افطار مزیدار۔ افطار مزیدار میں آج ایک بڑی ہی زبردست ڈش بننے جا رہی ہے۔ پہلے ہمارا ارادہ تھا کہ ہم چکن فنگر بنائیں، لیکن ہوا یہ کہ ہمارے ایک دوست ہے وقار عالم صاحب، جن کا اس دن ہم نے تذکرہ کیا تھا بلوچی کڑھائی کے وقت، وہ آپ کو اسکرین پہ نظر نہیں آئیں گے، وہ بس موجود رہتے ہیں ہر جگہ۔ تو انہوں نے ہمارے لیے ایک فش کا اہتمام کیا، اور وہ بھی بغیر کانٹوں والی، صاف کر کے۔ لیکن چونکہ وہ کل اس وقت ایسے وقت میں لائے کہ فوراً تیار نہیں ہو سکتی تھی، تو شیف معراج کا شکریہ کہ یہ اپنے ساتھ لے گئے۔ مسالہ چڑھایا ہے، کون سا مسالہ ہے، کتنی دیر چڑھایا، کر کے اس کو میرینیٹ کیا ہے، اور اب پکائیں گے آپ کے سامنے، لیکن بتائیں گے آپ کو۔ سب سے پہلے السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں؟ ٹھیک ہے، اللہ کا شکر ہے۔ ساری رات مچھلی آپ کے پاس رہی؟ بالکل۔ آپ نے مچھلی کو تنگ کیا ہے یا صاف تنگ کیا؟ میں نے مچھلی کو تنگ کیا 3 گھنٹے پہلے۔ اچھا، بس مچھلی میں ہمیشہ 2 سے 3 گھنٹے پہلے مسالہ لگا دیں تو اچھی طرح سے اس میں ٹیسٹ آ جاتا ہے۔ تو اس میں جو ہم نے مسالہ لگایا ہے اس کو ہم نے باریک باریک کاٹ لیا، دیکھیں فنگر کی طرح، یہ دیکھیں، ہاں اس کو فنگر کی طرح کاٹ لیا۔ یہ میں دکھاتا ہوں، یہ اس طریقے سے، یہ پیسز کی سائز ہونی چاہیے، دکھائیے ذرا۔ یہ اصل میں بڑے بڑے پیسز تھے جی، اس کو میں نے فنگر کی اس شیپ میں جو ہے نا، یہ دیکھیں باریک باریک سارے کاٹ لیے، یہ دیکھیں، ٹھیک ہے۔ اور اس میں جو مسالہ ملا ہے، کری پاؤڈر ہے 1، نمک ہے 2، کٹی ہوئی لال مرچیں 3، چاٹ مسالہ ہے 4، مسٹرڈ پیسٹ ہے، یا اگر مسٹرڈ پیسٹ نہ ہو تو مسٹرڈ پاؤڈر لیں 5، ٹھیک ہے، اور کسوری میتھی 6۔ اچھا، میتھی بڑا میرینیٹ میں ضرور ہے۔ بالکل، کسوری میتھی خاص طور سے فش کے آئٹم میں ضرور جاتی ہے، اور مسٹرڈ جاتا ہے۔ اس کا ایک خاص فلیور ہوتا ہے جو فش کے ساتھ بہت اچھا ٹیسٹ ڈیولپ کرتا ہے۔ کوئی مشروب بنا رہے ہیں ساتھ میں ہم جو ہے اورنج لیمنیڈ بنا رہے ہیں، جس میں ہم اورنج جوس لیں گے اور کرشی کا جامع شیری لیں گے، اس میں تھوڑی چینی ڈالیں گے، اور ساتھ میں ہم ڈالیں گے لیمن، اس میں ڈھیر سارا۔ ہاں، اس کو بلینڈ کر دیں۔ گلا درد ہو جائے گا؟ نہیں ہوگا، ہو گیا۔ برف تھوڑی ڈالیں گے، برف نہیں ڈالیں۔ اچھا جی، تو کرشی کا ذکر ہوا تو کرشی جامع شیریں خالص ارقیات سے تیار کیا جاتا ہے، اور پاکستان میں جو 10 لوگ یہ مشروب استعمال کرتے ہیں، اس میں سے 6 کرشی جامع شیری استعمال کرتے ہیں۔ سحری میں اگر آپ استعمال کرنا چاہتے ہیں تو کرشی کا الائچین شربت استعمال کریں دہی کے ساتھ یا قہوہ کے ساتھ، اور دسترخوان پہ اگر کرشی نہ ہو تو کچھ کمی سی لگتی ہے، اور مہمان گھر میں آئے تو تواضع کے لیے کرشی ہونا چاہیے۔ کچھ لوگ ہمارے اسٹوڈیو میں بھی کرشی کے بہت زیادہ متلاشی ہیں، متمنی ہیں، لیکن کرشی اتنی آسانی سے نہیں ملتا، اس کے لیے آپ کو خدمت کرنی پڑتی ہے۔ تو چلتے ہیں ہمارے محمد ساجد قادری صاحب کی طرف، کلام سنتے ہیں۔ وہ سویلا لازار پھرتے گئے، تیرے دن اے بہار پھرتے گئے، تیرے دل اے بہار پھرتے گئے، تیرے دل ہے باہر پھرتے گئے، وہ سوئے لالا پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، پھول کیا دیکھوں میری آنکھوں میں، دشت طیبہ کے خار پھرتے ہیں، دشت طیبہ کے خار پھرتے چراغ مزار پر قدسی، ہر چراغ مزار پر قدسی، کیسے پروان
نوار پھرتے گئے پھرتے کیسے پر نوار پھرتے گئے اور جو تیرے در سے یار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے در بدر یوں ہی خار پھرتے گئے جان میری جان مدینے والے بھائی جان گئے جان کیا نظر آئے جان گئے جان کیا نظر آئے کیوں عدو گرد غار کیوں عدو گرد غار پھرتے گئے رکھیے جیسے کہ خانہ زاد غم رکھیے جیسے کہ خانہ زاد غم مول کے عیبدار تے گئے مول کے عیبدار پھرتے گئے کوئی کیوں پوچھے کوئی کیوں پوچھے تیری بات رضا تجھ سے کوتے ہزار پھرتے گئے وہ سوئے لالزار پھرتے ہیں۔ اس نعت کو کسی اور طرز میں پڑھیں۔ وہ سوئے لالزار پھرتے گئے وہ سوئے لالزار پھرتے گئے تیرے دل اے بغار پھرتے گئے جو تیرے در سے یار پھرتے گئے خوش آمدید، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں۔ آپ دیکھ رہے ہیں فش فنگر بن رہی ہے، خوشبو بڑی زبردست آ رہی ہے، مسالہ لگتا ہے آپ نے ٹکا کے ڈالا ہے بالکل، اور کراچی والوں کے ذوق کے عین مطابق، بلکہ تمام پاکستانیوں کے۔ بالکل۔ اچھا، اور دوسرا اس میں ہم نے انڈے مکس کیے بعد میں، میرینیشن کے بعد، جب میرینیشن کے بعد فرائی کی طرف آئیں تو اس وقت اس میں انڈے ملا لینے ہیں 2 سے 3 جتنا بھی اندازے سے ہو، اور ساتھ میں تھوڑا سا بیسن اس میں چھڑکاؤ کر لینا ہے، یعنی زیادہ نہیں کرنا بیٹر، تاکہ تھوڑا سا بن جائے، اس سے یہ ہوتا ہے کہ کرسپی کوٹنگ آ جائے گی، وہ ہم نے ایڈ کرنا ہے۔ بہت خوب۔ اچھا شاہ صاحب، اندھی تقلید پہ آج ہماری گفتگو ہو رہی ہے۔ یہ سارا دن جو ہے وہ ہمارے سیاسی لیڈر چولے مارتے ہیں، اور رات کو آ کے جو ہے ان کے ورکرز بیچارے پڑھے لکھے وہ ٹی وی پہ آ کے ان کا دفاع کر رہے ہوتے ہیں، ایسی اندھی تقلید کا آپ کیا کہیں گے؟ دیکھیے، ایک تو اسلامی عقائد و نظریات کے حوالے سے ہم نے ابھی تک یہ گفتگو کی ہے کہ اگر کوئی دنیاوی لیڈر تو لیڈر، اگر دینی پیشوا بھی اگر ہو اور وہ دین کی ضروریات کے خلاف بات کرے، ٹھیک ہے، تو پھر ایک ہوتا ہے اختلاف اور ایک ہوتا ہے مذاق اڑانا۔ اگر ایسی چیز کے جو قطعی درجہ رکھتی ہے تو اس کے اگر خلاف جائے گا وہ تو بہت بڑا ایک جرم ہے، لیکن ایک چیز ایسی ہے کہ جو شریعت مطہرہ کے اندر بیان کی گئی
لیکن اس کی تبیین اور اس کی تفسیر اور اس کی سمجھ میں علماء کے درمیان اس کے معنی کے کھولنے کے اندر ایک اختلاف ہوا، لیکن وہ چیز اپنی جگہ پر ایک دلیل رکھتی ہے، ٹھیک ہے نا. لیکن اس کا مذاق اڑایا جائے، جیسے چہرے کو ڈھانپنا خواتین کے لیے، یہ ایک مختلف ہی مسئلہ ہے، صحیح، ٹھیک ہے. لیکن اس کی حقارت کر کے شریعت کے، یعنی اس طرح کی حقارت کے جو مذاق شریعت کی طرف جائے، تو یہ تمام چیزیں شریعت مطہرہ کے اندر سخت ممنوع ہے، اور ایسے شخص کی کسی صورت کے اندر حمایت نہیں کی جا سکتی. ظاہر سی بات ہے، آپ ایک بندے کی سیاسی جماعت کے اندر ہے تو آپ اس کی سیاسی داؤ پینچ کو سمجھیں گے، لیکن جب وہ نظریہ اور اسلام کی طرف آئے گا تو آپ خود اس کو شٹ اپ کال دیں کہ جب تمہارا یہ گراؤنڈ ہی نہیں ہے تو تم یہاں پر کیا ختم نبوت پر بات کر رہے ہو، دیگر چیزوں بات کرو، خاموش ہو کر بیٹھ جاؤ. نو گو ایریا ہے تمہارا، نو گو ایریا آپ کے لیے، یہ ریڈ زون ہے آپ کے لیے، آپ ادھر نہ ہیں. اور جو واقعی میں مذہبی لوگ ہیں ان کے لیے بھی ریڈ زون یہ ہے کہ جو دائرہ کار آپ کے لیے بیان کیے گئے اس کے اندر آپ رہیں گے. اب رہا سیاسی ایکٹیویٹیز یا دیگر اور چیز، وہ بھی ایک دیکھیں نا، سیاست سے مراد کیا ہے؟ سیاست سے مراد یہ ہے کہ لوگوں کے جو حقوق ہیں، ان کے جو سہولیات ہیں، اس کو مہیا کرنے میں آپ اس کے معاون اور ممد بن جائیں. روٹی، کپڑا اور مکان یقیناً یہ انسان کی جو ہے وہ بنیادی ضرورت ہے. ایسے لوگ چند ہونے چاہیے کہ جو لوگوں تک اس کی اپروچ کو سہل کریں اور ان کی خدمت کے جذبے کے ساتھ ان کو آئیں. یہ ایک سیاست شریعہ ہے، یہ مقدس کام ہے. نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث مبارکہ ابو داؤد شریف کی کہ بنی اسرائیل کے انبیاء سیاست کرتے تھے، یعنی لوگوں کے لیے دین کے ساتھ ساتھ ان کی جو دنیاوی سہولیات ہیں، ان کی معاشی اور معاشرت کی جو سہولیات ہیں، اس کے لیے وہ ایسے آئیڈیاز اور ایسی چیزیں مہیا کرتے تھے کہ ان کے لیے تعلیم کی چیز ہو گئی، خوراک کی چیز ہو گئی، یہ چیزیں گویا کہ ان کے لیے گویا کہ آسان ہو جائے. ظاہر سی بات ہے، ریاست وہ چلاتے تھے، تو سیاست تو ایک مقدس شعبہ ہے. لیکن جہاں دیگر چیزوں کے اندر ملاوٹ ہوئی ہے، اس میں اگر جھوٹ ہو جائے اور اس میں گویا کہ عصبیت ہو جائے، اب یہ جامع لفظ اس میں عصبیت کا ہے، مجھے جو آپ کو سمجھنا ہے وہ عصبیت ہے. رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ من دعا علی العصبیت فلیس منی، جو عصبیت پر بلائے وہ ہم میں سے نہیں ہے. من قاتل العصبیت فلیس منی، جو عصبیت میں کسی کو قتل کر دے وہ ہم میں سے نہیں ہے. آپ چاہے بینر لگاتے ہیں شہادت کے اس کے، ٹھیک ہے نا. من مات علی العصبیت فلیس منی، جو عصبیت کے نعرے پر مر گیا وہ ہم میں سے نہیں. صحابہ نے کہا حضور ہم اپنی برادری سے پیار کرتے ہیں، اپنی زبان والوں سے پیار کرتے ہیں، تو کیا یہ عصبیت ہے کہ اگر میں اردو بولنے والا ہوں تو میں اپنے رشتہ دار جو اردو بولنے والے ہیں، میں پشتو بولنے والا ہوں، میرے جو رشتہ دار پشتو بولنے والے ہیں، میں سندھی بلوچی جو زبان بولنے والا ہوں، پنجابی بولنے والا ہوں، تو میری جو زبان ہے اور جو میرا مال ہے تو کیا میں اپنی برادری کے لیے نہیں دے سکتا؟ تو اسی کو حضور بیان فرمایا یہ تو اجر کی بات ہے، یہ تو صلہ رحمی ہے. آپ اگر اردو بول رہے ہیں، پنجابی بول رہے ہیں، سندھی بول رہے ہیں اور وہ آپ کے رشتہ دار ہیں تو اپنی زبان کے لوگوں کی آپ خدمت کریں. آپ کے قریبی ہیں وہ، جی وہ تو آپ کے قریبی ہیں، وہ تو آپ کے قریب ہیں، وہ تو اجر کی بات ہے. تو پھر عرض کی حضور پھر عصبیت کیا ہے؟ فرمایا عصبیت یہ نہیں ہے کہ آپ اپنی برادری کو سپورٹ کر رہے ہیں، یہ عصبیت نہ، عصبیت تو ایک عیب ہے. عصبیت اس کو کہتے ہیں کہ آپ کی زبان والا، آپ کی قوم والا، آپ کی تنظیم والا غلط اور باطل پر ہو، اور یہ زبان والا، یہ تنظیم والا حق پر ہو، لیکن آپ کہیں نہیں یہ ہمارا ہے، کچھ بھی کہے ہمارا، یہ ہے عصبیت، لعنت کی بات، جس کو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس حال میں جو مر گیا وہ ہم میں سے نہیں. اس لیے حضور نے فرمایا کہ عربی کو عجمی پر، کالے کو گورے پر کوئی فضیلت نہیں، فضیلت تقوی کی بنا پر. لہذا اس جھوٹ کو آگے بڑھانا، یعنی ایک شخص نے جھوٹ بولا اور وہ اس نے کرنا نہیں تھا، ٹھیک ہے نا. کتنی بسیں آئیں گی؟ یہ 10 بسیں آئیں گی. 10 سال سے ہم یہ بات سنتے ہیں کراچی پر 1 کروڑ پہ بھی بس نہیں ہے، ایک مثال. اب اس جھوٹ کو آگے بڑھانا 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 بڑھانا، نام بھی سید صاحب، کام بھی سید صاحب. میں نے کہا سیدوں کا کام سچ بولنا تھا، یزید کا کام جھوٹ بولنا تھا. تو بندے کو چاہیے کہ وہ اپنے باپ دادا کے طریقے کے اوپر چلے. اب اس جھوٹ کو آگے لے کر چلنا چلنا چلنا، اور پھر گویا کہ کوئی عشق اہل بیت یا صحابہ یا ایسی کوئی رسم لے کر آنا اور سمجھنا کہ جناب ہم اس سے بخش دیے جائیں گے، تو یہ دھوکہ ہے. اگر عشق اہل بیت کا جھنڈا اٹھانے سے کوئی بخش دیا جاتا تو امام حسین کو کربلا جانے کی ضرورت نہیں تھی. یہ میں تنقید نہیں کر رہا، یہ میں بھی اس کا پابند ہوں اور آپ بھی اس کے پابند ہیں. تو اس میں اندھی تقلید نہیں کرنی چاہیے. جو اصول اور ضابطہ ہے اس کو آگے بڑھانا چاہیے، جھوٹ کو آگے نہیں بڑھانا چاہیے. اور ہوتا یہ ہے کہ جب آپ اس تقلید کے آگے اندھی ہم نے اسی لیے لکھا ہے کہ جب کوئی فتنہ آتا ہے تو ہمارے نوجوان اس کی ظاہری چمک دمک کو دیکھ کر اس کے پیچھے پڑ جاتے ہیں، بالکل، اور پیچھے لگ جاتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ یہی ہمارا پیشوا ہے، یہی ہمیں ہماری دنیا بھی سنوارے گا، یہی ہماری آخرت بھی سنوارے گا. یہ ہمارے پیر ہو گئے، ان کی پتوں میں تصویریں آ رہی ہیں، اس کا عمل دیکھو، مسجد میں جاتے ہیں تو ان کی تصویر نظر آتی ہے اور پیر صاحب ہو گئے وہ، اور کیا بات ہے. تو پھر اس کے بعد جب قتل و غارت گری ہوتی ہے، ہوش آتا ہے
تو پتہ چلتا ہے ارے ہم تو بڑی غفلت میں تھے. تو اتنے وقت تک آپ کو سمجھایا گیا کہ یہ سب نہ کریں, آپ نہیں سمجھے. آپ نے ان کے کہنے پہ گاڑیاں چھینی, پھر کمیشن بھی دیا, سیکٹر کو الگ دیا, یونٹ کو الگ دیا, مرکز پہ الگ دیا, لندن الگ بھیجا. اب کیا ہوا؟ تو پلیز اب بھی معاشرے میں ایسے لوگ ہیں جو ٹرائی کر رہے ہیں, نہ مذہب کے نام پر, نہ تعصب کے نام پر, نہ زبان کے نام پر, نہ سیاسی جماعت کے نام پر. پلیز میرے ملک کے نوجوان آپ سے مخاطب ہوں, صرف اور صرف شریعت, اللہ اس کے رسول کی اطاعت, ہمارا دین اور دینی اصول ہی پیمانہ ہے. آپ سے ملاقات ہوتی ہے مختصر سے وقفے کے بعد. خوش آمدید. افطار مزیدار میں فش تیار ہو رہی ہے, دیکھیے ذرا اس کا کلر دیکھیں. یہ اس پہ ہم نے چاٹ مسالہ ڈال دیا. ٹھیک ہے, ساتھ جوس بھی تیار ہے, برابر میں چٹنی بھی ہے. بالکل. چٹنی کون سی ہے؟ چٹنی یہ املی کی چٹنی ملتی ہے بازار میں. واہ. اور اس کے ساتھ میں ہم نے کیچپ تھوڑی سی ایڈ کی ہے, تو اس کو تھوڑا نیا ٹیسٹ دینے کے لیے ہم نے بنایا. بہت خوب. اندھی تکلیف پہ گفتگو ہو رہی ہے. اجاگر صاحب کچھ ریمارکس آپ کے بھی آنے چاہیے. کیا کریں معاشرے میں یہ وبا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. دیکھیں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے والذین آمنوا اشد حبا للہ, اور ایمان والوں کے لیے اللہ سے بڑھ کر, اللہ کے برابر کسی کی محبت نہیں ہو سکتی. وہ سب سے زیادہ محبت کرتے ہیں تو اپنے رب سے کرتے ہیں. تو خالق کی معصیت کے لیے مخلوق کی اطاعت جائز نہیں ہے. ایسا نہیں ہے کہ انسان خالق کی معصیت کرتا رہے اور مخلوق کی اطاعت کرتا رہے. سوچنا چاہیے کہ میں جو کام کر رہا ہوں کیوں کر رہا ہوں, کس وجہ سے کر رہا ہوں, اس کے بینیفٹس کیا ہیں یا اس کے نقصانات کیا ہیں. یہ تمام چیز ذہن میں ہونی چاہیے. اور چونکہ ہم اللہ کے بندے ہیں, ہمارا قرآن کیا کہتا ہے, ہماری احادیث کیا کہتی ہیں, اور ہمارے اجماع صحابہ یا آثار صحابہ کیا کہتے ہیں, اقوال اسلاف کیا ہیں, جب تک ہم اس پہ غور نہیں کریں گے ہم کسی بات کی پیروی کر ہی نہیں سکتے. پیروی کرنی چاہیے. دیکھیں وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ, اور اس کی اتباع کرو جو میری بارگاہ میں رجوع لے کر آیا. صحیح. جو اللہ کی بارگاہ میں جھک جائے اس کی اطاعت کرتے رہیں. اب غور کرنا چاہیے کہ ہمارا لیڈر کون, ہمارا رہنما کون, ہمارے قائد کون, عقل کس کے پاس ہے. میں ایک قول بڑا پیارا پڑھا میں نے شبیر بھائی, وہاب بن منبع صحابی رسول ہیں, فرماتے ہیں کہ میں نے 72 آسمانی کتابوں میں پڑھا. جب اللہ تعالیٰ نے عقل کو تخلیق فرمایا تو فرمایا جیسے پوری کائنات کی ریت ہوتی ہے, ایک ذرہ لیا ابو البشر سے لے کر قیامت تلک کے لیے آخری بشر تک, ایک ذرہ اس سب میں تقسیم کر دیا. اچھا. اور باقی ساری عقل ہے نا وہ مصطفیٰ کو عطا کر دی. واہ 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 واہ. وہ پیارے مصطفیٰ کریم کو عطا کر دی. تو آپ دیکھیں جن کی عقل کا معیار یہ ہو, جن کی ذہانت یہ ہو, تو ہم ان کے طریقے کو چھوڑ دیں کہ ہمارے قائد نے کہہ دیا, ہمارے لیڈر نے کہہ دیا, سائنس یہ کہتی ہے, ترقی یہ کہتی ہے, زمانہ یہ کہتا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ ساری اندھی تقلید ہے. انسان صرف سائنس کا طالب علم نہیں بلکہ سائنس کا اگر وزیر بھی بن جائے, قرآن و حدیث کے خلاف ہو تو اس کی ہم پیروی نہیں کر سکتے. کتنا ہی بڑا لیڈر ہو, کتنا ہی بڑا قائد ہو, ہم اس کی قطعاً پیروی نہیں کر سکتے. یہی تو اندھی تقلید ہے کہ آپ نے اپنے رب کی اطاعت نہیں کی, اپنے قائد کی اطاعت کر رہے ہیں. تو آپ دیکھیں آپ کا قرآن کیا کہہ رہا ہے, آپ کی حدیث کیا کہہ رہی ہے, اور اسلام کیا چاہتا ہے. تو ہم ایسے اگر بن جائیں, کیونکہ دین اسلام جو ہے نا وہ دین فطرت ہے, دین اعتدال ہے اور دین متوازن ہے. نہ اس میں افراط ہے, نہ اس میں تفرید ہے, نہ غلو زیادتی ہے, نہ کمی و کوتاہی ہے. تو اس لیے آپ دیکھیں قرآن میں بھی دیکھیں, جب بھی کوئی کام کریں گے فیصلہ اصول اپنا لیں. قرآن کی آیتیں پڑھیں گے نا تو آپ کو جہاں ترغیب نظر آئے گی فوراً ترغیب نظر آئے گی. صحیح. جہاں جنت کا تذکرہ ہے فوراً دوزخ کا تذکرہ ہے. اسی اعتبار سے جہاں اہل ایمان کی بات ہے وہاں اہل کفر کی بات ہے, تاکہ دونوں چیزیں سامنے آ جائیں. صحیح. تو جب بھی کوئی عمل کریں تو دونوں چیزوں کو دیکھ لیں, حق کا راستہ کون سا ہے, باطل کا راستہ کیا ہے. آج کا باغی, آج کا طاغی, اس پہ غور نہ کریں بلکہ آپ دین اسلام پہ چلیں, انشاءاللہ نجات ہمارا مقدر ہوگی. کیا بات ہے, سبحان اللہ سبحان اللہ, ماشاءاللہ. جی ساجد بھائی. مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا, مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا, مدینے قافل جاتے ہیں میں بھی آؤں گا, حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی آؤں گا, حضور کتنے
پھر بھی غلام آپ کے جتنے غریب ہوں پھر بھی غلام آتے جاتے ہیں میں بھی آؤں گا مداور جو مصیبت کا گئے مدینے میں مداور جو مصیبت کا گئے مدینے میں مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں خزاں کو حکم گئے داخل ہو طیبہ کی گلیوں سے اجازت ہے نسیم آئے سحر آئے صبا آئے مداور جو مصیبت کا ہے مدینے میں مجھے بھی لوگ ستاتے ہیں میں بھی آؤں گا یہ کیا ہوا اجاگر کو آج میں گئے دل میں یہ کیا ہوا ہے اجاگر کو آج میں گئے دل میں بس ایک رٹ ہی لگاتے ہیں میں بھی آؤں گا حضور کتنے ہی آتے ہیں میں بھی